السلام علیکم ناظرین، میں سید ذوالفقار احمد سیاست ریپڈ انشارج میں آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں۔ سب سے پہلے حدیث شریف، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور شاید اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔ اور اب سیاست ریپڈ ان شارٹس۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے رانی لکشمی بائی RLB مرکزی زرعی یونیورسٹی کے کالج اور انتظامیہ کی عمارتوں کا افتتاح کریں گے۔ یہ یونیورسٹی جھانسی میں قائم ہے اور بندیل گھن خطے کا ایک اہم ادارہ ہے۔ شمال مشرقی خطے کی ترقی کے وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ جموں، کٹرا اور سانبا علاقوں کو بانس کی ٹکریاں، اگر بتی اور بمبو کارکول بنانے والے بانس کی 3 کلسٹروں کے طور پر فروغ دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے تقریباً 25,000 لوگوں کو براہ راست روزگار فراہم ہوگا۔ الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے وزیر روی شنکر پرساد نے اسٹارٹ اپس اور سافٹ ویئر مصنوعات کو فروغ دینے کے لیے آئندہ دور کے اسٹارٹ اپس چیلنج مقابلہ چنوتی کا آغاز کیا ہے، جس میں ملک کے نسبتاً چھوٹے شہروں پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند آج کھیلوں کے قومی دن کے موقع پر کھیلوں اور ایڈونچر انعامات 2020 سے ورچوئل طریقے سے نوازیں گے۔ جناب کووند راجیو گاندھی کھیل رتن ایوارڈ، ارجن ایوارڈ، دروناچاریہ ایوارڈ، دھیان چند ایوارڈ، تینزنگ نورگے قومی ایڈونچر اور ایوارڈ اور راشٹریہ کھیل پروتساہن پرسکار سے نوازیں گے۔ جھارکھنڈ سرکار نے کووڈ-19 کو پھیلنے سے روکنے کی ایک کوشش میں کنٹینمنٹ زون میں رواں لاک ڈاؤن میں 30 ستمبر تک توسیع کر دی ہے۔ ریاستی سرکار نے کہا کہ کنٹینمنٹ زون کے باہر ان سبھی اقتصادی سرگرمیوں کی اجازت ہوگی جن پر خاص طور پر کوئی پابندی نہیں لگی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ پردھان منتری جن دھن یوجنا پہل ایک بساط بدل دینے والا قدم ہے اور غریبی کو دور کرنے والے بہت سے اقدامات کی بنیاد کا کام انجام دے رہا ہے، جس سے کروڑوں لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن UGC کے 6 جولائی کے سرکولر کو برقرار رکھا ہے، جس میں یونیورسٹیوں کے آخری سال کے امتحانات 30 ستمبر تک کرانے جانے کے لیے کہا گیا ہے۔ سپریم کورٹ ان دلیلوں پر اپنا فیصلہ سنا رہی تھی۔ ملک میں پچھلی 4 دہائیوں میں اس سال اگست ایسا مہینہ ہے جب سے زیادہ بارش ہو رہی ہے۔ اب تک ملک میں 296.2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس ماہ اب تک 25% فاضل بارش ہوئی ہے، جو کہ پچھلے 44 برسوں میں اگست میں معمول سے اب تک کی سب سے زیادہ بارش ہے۔ مدھیہ پردیش میں ریاستی سرکار 30 ستمبر سے پہلے آخری سال کے یونیورسٹی امتحانات کے عمل اور نتائج کو مکمل کر لیے گئی۔ سپریم کورٹ نے ریاستوں اور یونیورسٹیوں کو حکم دیا ہے کہ وہ 30 ستمبر تک آخری سال امتحانات منعقد کیے بغیر طلباء کو پاس نہیں کر سکتے۔ جموں کشمیر میں پلوامہ ضلع کے زدوارہ علاقے میں آج صبح حفاظتی دستوں کے ساتھ 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ یہ تصادم پلوامہ پولیس فوج اور CRPF کی ایک مشترکہ ٹیم کی طرف سے کی گئی محاصرے اور تلاش کی کارروائی کے دوران شروع ہوا۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں گاندربل کے ضلع مجسٹریٹ نے کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر سبھی مارکیٹوں اور موٹر گاڑیوں کی آمد و رفت بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ ضلع میں آج سے 5 ستمبر تک مکمل لاک ڈاؤن کا حکم دیا گیا ہے۔ صرف طبی ہنگامی صورتحال ہی لاک ڈاؤن سے مستثنیٰ رہے گی۔
भारत के गैर मुल्की ज़र मुबादले के ज़खायर में 21 अगस्त तक के हफ्ते में 2 अरब 29 करोड़ 60 लाख अमरीकी डॉलर का इजाफा हुआ और ये 537 अरब 54 करोड़ 80 लाख पर पहुंच गए। गैर मुल्की ज़र मुबादले में की रकम में 7 अगस्त को ख़त्म होने वाले हफ्ते में 3 अरब 62 करोड़ 30 लाख डॉलर का इजाफा हुआ और ये 538 अरब 19 करोड़ 10 लाख डॉलर पर पहुंच गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें अपने प्यारे दोस्त शिंजो आबे की तबीयत ख़राब होने के बारे में जानकर बहुत दुख पहुंचा है। जनाब आबे ने सेहत की खराबी की बुनियाद पर वज़ीर आज़म के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि हालिया बरसों में जनाब आबे की दानिशमंदाना क़यादत और ज़ाती अहद बस्तगी की वजह से भारत जापान शराकतदारी में पहले से ज़्यादा गहराई और इस्तेहकाम पैदा हुआ। वज़ीर आज़म ने शिंजो आबे की जल्द सेहतयाबी के लिए ख्वाहिश और दुआ की। बॉलीवुड अदाकारा सारा अली खान कैमरे को अपना पहला प्यार मानती हैं। सारा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वो बता रही है कि इनका पहला प्यार कौन है। कैमरा की तस्वीर शेयर करते हुए सारा ने लिखा है, आखिरकार मैं अपनी ज़िंदगी के पहले प्यार के पास वापस आ गई हूँ। इंग्लैंड और पाकिस्तान के माबैन 3 मैचों की T20 सीरीज़ का पहला मैच बारिश की नज़र हो गया और इसे मनसूख करना पड़ा, जिससे ये मुकाबला बेनतीजा रहा। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मेज़बान टीम को बैटिंग की दावत दी। इंग्लैंड की टीम ने ओपनर टॉम बेंटन की शानदार निस्फ सेंचुरी इनिंग्स की बदौलत 16.1 ओवर्स में 6 विकेटों पर 131 रन बनाए थे, लेकिन फिर बारिश शुरू हो गई और मैच रोकना पड़ा। इसी के साथ सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स का यहीं पर इख्तिताम पर पहुंचता है। तमाम सियासत.com की टीम को दीजिए इजाज़त। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए www.siyasat.com। अल्लाह हाफिज़।